پاکستان میں تحفہ نہیں دے سکتے جناب. جڑے تسا آئے نہیں کمشنر نو تحفہ دے دو تے لوگ تمہیں کرا دیا گے ہے کی کر دو جناب صاحب رشوت دے دیں. تو تحفہ تو ہمارے لیکن اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ تحفہ اس کو دیتے ہیں when a person is liking someone, but the person is hoping something good from the other person, you present a gift. When Almighty Allah subhanahu wa ta'ala was liking his beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and was in love with him and was so much happy with him, with his coming, Allahu Akbar. اب میں نیچے سے اوپر آیا, بوڑھا آدمی ہوں, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں ہاتھ نہیں, پیروں میں چلنے کی ہمت نہیں, اوپر آیا تھکا ہوا, سب سے پہلے پانی دیا, تحفہ. اس کے بعد چائے دی, تحفہ. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو جب یہ تحفہ دیا تو اس کا بھی تھا ہر بات پوری. The incident of Miraj في هذه الليلة المباركة ليلة المعراج, الله سبحانه وتعالى يريد أن يفهمك ما هو السبب في هذه الليلة المباركة. سبحان الله, سبحان الله. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جمال السنت. جشن معراج النبی. میں معاذ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا جلوہ دکھانا تھا, محبوب کو تحفہ دینا تھا اور یہ بتانا تھا کہ تحفہ دینا بھی ہماری سنت ہے. ہاں, تحفہ دینا بھی ہماری سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ will help you, inshallah. Don't worry. السلام علیکم. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, معاف چاہتا ہوں بہت آپ سے, مریدین ہیں یہ, بس مجھے بہت کوئی دعا کے لیے کسی اس کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی کہتا رہتا ہے, اس وجہ سے معاف کیجیے گا تھوڑا بہت. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں, ہم واقعہ معراج پہ بات کر رہے ہیں. اور جب ظاہر دل کا کنیکشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا ہو تو دنیا کا کنیکشن نہیں رکھنا چاہیے. حضور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا تحفہ دیا گیا تو حضور نے وہ تحفہ قبول فرمایا. لیکن میں نے آپ سے عرض کی معاملہ کچھ اور تھا. وہ جو کوہ طور پہ دیکھتے تھے وہ دیکھ دیکھ کے ایسے بے چین ہو رہے تھے, پھر آج جار شروع کروا دی انہوں نے, چکر اور ایک بار اور ایک بار اور, کہ اے محبوب میں آپ کو دیکھتا رہوں اور اپنے رب کا دیدار کرتا رہوں. آپ اس کو دیکھ کر آ رہے ہیں. خیر, حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا نماز کا. اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحفے پر وعدہ فرمایا, یا حبیبنا, یا حبیبنا احبک حبا جما, قرۃ عین بک یا رسول اللہ, شرفنا بجمالک یا رسول اللہ, احبک حبا کثیرا یا رسول اللہ, امتک اذا صلیت 5 صلوات في اليوم الواحد أنا يا حبيبي يا رسول, أنا إن شاء الله سأعطيهم الأجر والثواب 50 صلاة في اليوم. اگر ایک دن میں 5 نمازیں وہ ادا کریں گے تو اے محبوب
ان کو 50 نمازوں کے برابر ثواب. سبحان اللہ. If they say their salat for 5 times only, they will get the 50 ajr of sawab. This was the present. And the logic behind this, that Allah subhanahu wa ta'ala wanted to show all the prophets and messengers that my beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is someone special. And I have given him this present to get the best results in the world and the hereafter. کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین تحفہ سب سے بہترین نبی کو سب سے بہترین امت کے لیے اس شب میں اللہ نے عطا فرمایا. لیکن سب سے بہترین نتیجہ اس امت کا سامنے آیا. سب سے بہترین نتیجہ اس امت کا اللہ کے سامنے آیا. پھر بھی آپ دیکھیے آج کیا وقت ہو گیا ہے. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس نماز کا وقت نہیں ہوتا. اور نماز صحیح تو سب معاملات صحیح. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول ما يحاسب يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلحت سائر أعماله وإن فسدت فسدت سائر أعماله. حافظوا على الصلوات. هذا قول القرآن. الله أكبر. حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حفاظت کرو. پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر ٹھیک ہوگی قبر میں تو اترنا ہے نا, سب نے اترنا ہے. ہمارے آبا و اجداد چلے گئے, ہم بیکار موجود ہیں, ہمیں بھی جانا ہے, ہمارے بعد والوں کو بھی جانا ہے. قبر میں پہنچیں گے, سوال ہوگا رب کون ہے, دین کیا ہے. قبر میں داہنی طرف سے سبز رنگ کا پردہ ہٹے گا. وہ حسین جلوہ, وہ حسین مکھڑا نظر آئے. سبحان اللہ. اس کی یاد میں اور اس کی تڑپ میں جی رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ہم علاج پر جلسہ کرتے ہیں. جلسہ کرنے والے جب اس چہرے انور کا اپنی قبر میں دیدار کریں گے تو محبت سے پڑھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوگا. اور نماز سے غافل ہیں. پہلا سوال نماز کا ہوگا. قیامت میں ٹھیک ہوگی تو سب معاملات ٹھیک ہوں گے. قبر میں تو بچت ہو جائے گی. چلو رب کون ہے, دین کون ہے. آپ مسجد عابدین میں آتے تھے نا, چلو درود سلام کرنے والوں میں تمہارا شمار کر دیتے ہیں. چلو بس کر دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے. سائڈ والوں کو ہٹا دو. ہاں وہ تو ہٹا دو, وہ تو مر گیا مزدور دفعہ کیا. ہاں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ حضور کی ماننے فرمائے گا. خبر میں بچت ہوگی. میرا جلسے میں آئے نا, اب اس کا مطلب یہ کہ پابندی سے آنا ہے, نہیں کہ آج اس سال آگے اگلے سال نہ آئے. نہیں, بالکل اگلے سال بھی آنا جب تک زندہ ہے. خبر میں کلیئرنس ملے گی حضور کی چاہت اور محبت سے. لیکن پہلا سوال جو ہوگا قیامت کے روز وہ نماز کا ہوگا. اللہ فرمائے گا آپ بتاؤ کیا لائے. اب جو حساب کتاب شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب کی پردہ پوشی فرمائے. بہرحال بہرکیف اصل میں اس رات کا جو تحفہ ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب, تو دنیا والے اپنا وعدہ پورا کر لیتے ہیں, تو سب کا خالق و مالک اپنا وعدہ کیوں نہیں پورا کرے. سب کو مل گیا 50 نمازوں کا.
سب کو مل رہا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہی ان کی طرف سے جو ہے یہی گنجائش کرائی گئی ہر جگہ رمضان مبارک میں، کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں. اعمار امتی بین 60 و 70 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت جو ہے وہ 60 سال کا بوڑھا ہوگا یا 70 سال کا بوڑھا ہوگا، بس 60 اور 70 کے درمیان ہے بھائی، اتنا ہے. اور موت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت جو ہے وہ پل ہے عاشق رسول کو، عاشق کو اپنے محبوب کے پاس لے جائے گی، عاشق الہی کو. تو ہمارا عمریں کم ہیں، حضور کی امت ہے، اس لیے بچت ہے کہ نمازیں 5 کا ثواب مل رہا ہے اور رات کی عبادت کا ثواب ہزاروں راتوں کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اور شب رات کا جب معراج کا نفلی روزہ رکھ لیا سارا سال روزوں کا ثواب مل رہا ہے. یہ سب کیوں ہو رہے ہیں نخرے؟ کیوں نخرے اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا ایسا آپ نے تیر مار دیا؟ ایسا کیا کر کے دکھا دیا؟ ماذا فعلت؟ لم تفعل شيء، ولكن أن الله سبحانه وتعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم لذا أكرمك بهدية الصلاة. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى إن صليت 5 أعطيك الأجر والثواب 50 صلاة يوما، وإذا صمت في هذه الليلة المباركة بعد العبادة الله اليوم الآخر أعطيك صوم كل أجر والثواب للصوم كل السنة. هذا لماذا؟ وفي ليلة واحدة في شهر رمضان الكريم الله سبحانه وتعالى أعطاك الثواب والأجر ل1000 ليلة، يعني 83 سنة و4 شهر. سبحان الله. هذا في شهر رمضان میں اللہ آپ کو 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1 لاکھ. یہ سب یہ اتنے ٹھاٹ باٹ کی نخرے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں آپ کا دل خوش کیا جا رہا ہے؟ یہ کس وجہ سے آپ کو اتنے آپ کے نخرے اٹھائے جا رہے ہیں؟ کس طرح سے آپ کی دل جوئی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی امت. سبحان اللہ. دیکھو پچھلی امتوں کو تو دیکھا ہے نا، کیسی تباہ ہوئی، برباد ہوئی، کیا کیا گناہ نہیں تھے، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. بندر کی شکل بنا دی گئی، مانس کی شکل بنا دی گئی، پوری قومیں تباہ کر دی گئی، ڈوب گئی طوفانوں کے اندر. اور آج اگر دیکھا جائے ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو، نو ون از پائس، نبی معصوم ہے، سب گناہگار ہیں، سب گناہگار ہیں، نبی معصوم ہے. آج ذرا دیکھو، موازنہ کرو، پچھلی قومیں صرف شراب کی وجہ سے بھی تباہ ہو گئی، کوئی حرام کھانے کی وجہ سے تباہ کر دی گئی، کوئی حرام کاری کی وجہ سے تباہ کر دی گئی، کوئی اور کسی وجہ سے تباہ کر دی گئی. آج اس قوم کو، اس امت کو دیکھو کہاں پر کھڑی ہے. یہ وہاں کھڑی ہے کہ جس کے آنے پر ساری قومیں آئیں اور اللہ نے ان کو برباد کر دیا. لیکن اگر یہ قوم، اگر یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ نہیں فرما رہا، اس کو برباد نہیں فرما رہا، ان کو عذاب نہیں دے رہا، تو صرف اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے محبوب، یہ آپ کی امت. کیا سب باخبر ہیں، اخبار سب پڑھتے ہیں، سب باخبر ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا. اس وقت دنیا کے بچے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس رات کا تحفہ، اس کے لیے الصلاۃ سلاح المومن، مومن کا ہتھیار، مومن کا ہتھیار
نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے. اور مومن اگر اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کی حفاظت کو چاہتا ہے تو وہ صرف نماز ہے. کیونکہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا کہ نماز تم کو برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، گناہوں سے، یہ نماز تم کو بچا سکتی ہے. پہلا حساب نماز کا ہوگا، اس سے بچو. اس رات کو یہ اس کو پڑھو، اللہ کے عذاب سے بچو. 5 وقت کی جو نمازیں تم پر لازم ہوئی، یہ حضور کے صدقے میں تم کو 5 ملی ہے. معراج کا تحفہ ہے. اور اس معراج کی لاجک کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا لاجک یا اخواننا لماذا لا تفهمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر من مكة المكرمة الى المسجد الاقصى ثم دنا فبدلا وقاب قوسين ادنى ثم دنا فبدلا فرسول النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى سدرة المنتهى وجبرائيل قد اعذر أنا لا أستطيع أن أمشي بعد هذا المكان، ورجع من سدرة المنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم مشى بعد سدرة المنتهى ورأى رؤية الله سبحانه وتعالى، ورأى وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه المعراج أسرى والمعراج هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. On that night of power, when Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam went up the skies, maybe someone will say that this was Miraj. Okay, first of all, we don't have any knowledge about Mi'raj. But if you say, we agree with you, that the Prophet might have Mi'raj. Okay, Mi'raj can be only spiritual. It is only spiritual Mi'raj Sharif, Ruhani Mi'raj Sharif. It's impossible to go. But that night, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went up the skies, saw the presence of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala by his eyes, not only spiritually, but with his own eyes. With the naked eyes, he was in front of Allah, and Allah had in front of him Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The logic of Mi'raj was to show the superiority. Huzur sallallahu alayhi wa sallam ka maqam سارے انبیاء و مرسلین، سارے بشر، اس تمام کائنات کو بتانا تھا اور دکھانا تھا کہ یہ میرے محبوب کا مقام ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے، تو یہ باتیں کیا آپ سمجھتے ہیں جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے پچھلے سالوں میں کن کن نے گستاخیاں کی ہیں، کیسے دیوبند سے وہاں سے فتوے جاری ہوئے، کیسے وہاں سے جو ہے حضور کی شان میں گستاخیاں ہوئی، ہمیں پتہ چلا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے باخبر تھا کہ میرے محبوب کے گستاخ بھی پیدا ہوں گے میری امت. دیکھو انڈین سائنٹسٹ ایسٹرولوجسٹ سنیتا ولیمز، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائی. کس طرح سے ایسٹرولوجسٹ سنیتا ولیمز، she went up the skies، سب گزرے سب بڑے آسمانوں سے اوپر چلی گئی. ہندوستان کی بات ہے، آسمانوں پر گئی، دیکھا پوری دنیا میں خوب اندھیرا ہے،
پوری دنیا میں خوب اندھیرا ہے. اس نے مائکروسکوپ لگایا, ٹیلیسکوپ لگایا, پیریسکوپ لگایا, سارے اپنے آلے لگائے, تو پوری دنیا کے اندر اس کو اندھیرا نظر آ رہا تھا, اور اگر روشنی اور نور نظر آ رہا تھا تو وہ مدینہ طیبہ اور نور نظر آ رہا تھا. پوری دنیا میں خوب اندھیرا تھا. پوری دنیا اس وقت سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی, اور وہ جو ہے دیکھتی کیا ہے کہ روشنی اور نور کہیں نظر آ رہا ہے, تو وہ روضہ رسول مدینہ المنورہ تھے, اللہ کے گھر بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف سے نظر آ رہا ہے. اس نے اپنا ایئر فون جو ہے پاورفل, جو اس میں ٹیلیسکوپ میں لگا ہوتا ہے, اس کو لگایا, اس کی فریکوینسی اور قریب کی, تو مکہ المکرمہ میں آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ المنورہ میں, مکہ المکرمہ میں آواز آ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور مدینے میں آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے جب یہ سب دیکھا, ابھی تھوڑے عرصے کی بات, ہندوستان تھوڑے عرصے کی بات, اس نے جب یہ سب دیکھتے اس کے پیروں کے نیچے سے جو ہے اس کو زمین نکلتی بھی نظر آئی. کیا ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نیچے آئی, لوگ لوٹے, پوری اس نے ریسرچ لکھی, آج وہ کتاب میں محفوظ ہے اس کی ریسرچ. ہاں, the discoveries of the astrologists of India. تو وہ اس کے اندر اس کی یہ ڈسکوری محفوظ ہے. اس نے زمین پہ آتی سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا, اور دوسرا کام جو اس نے یہ کیا کہ قرآن شریف پڑھا, اور تیسرا کام جو اس نے یہ کیا کہ اب وہ ہندوستان چھوڑ کر عرب کی سرزمین پر کہیں جو ہے زندگی گزار رہی ہے. مدینہ طیبہ میں سرکار نے بلا لیا ہوگا. تو یہ معراج کی شب کی حقانیت کی دلیل ہے کہ بندہ جب جا سکتا ہے اور وہاں تک اوپر پہنچ سکتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے, کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بھی تھے, پہنچائے گئے بھی تھے, اور بلائے گئے بھی تھے, اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلووں کو حضور کے سامنے روشناس کرائے, اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نور کو, آپ کے جلووں کو, آپ کے مقام کو, آپ کے مرتبے کو تمام انبیاء و بشر, انبیاء و مرسلین سب پر ثابت فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب میں جنت بھی دکھائی گئی, ہائے افسوس جہنم بھی دکھائی گئی. جہنم میں زیادہ تر خواتین تھیں, وہ چغلی, غیبت, حسد,